روزدار حضرات نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صمت لک اليوم فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ان کے عہد کو برابر سرابر ان کی طرف پھینک دیجئے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، قرآن مجید کی یہ ایسی آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات ہیں کہ اسے تو چاہیے کہ تمام ایمان والوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس کے تمام باریکیاں اور نکات کے ساتھ بیان کیا جائے۔ دل نہیں مانتا کہ ایسی ناقدری قوم کے سامنے ایسی قیمتی چیزیں رکھی جائیں۔ اتنا بڑا مجمع قرآن سے پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، اعراض کرتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں اس کی۔ کیا دل ہی نہیں مانتا، مجبوراً میں یہ چیز کر رہا ہوں۔ شوق اگر ہو تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اہم مسئلے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ تمہاری کامیابی اور ناکامی کے راز یہاں بتائے جاتے ہیں۔ آج تک امت مسلمہ نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے اور اب بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کہ ہم مصداق بنے ہوئے ہیں۔ تو بتائیے حالات اتنے ہی برے نہیں، اس سے بھی بدتر نہ آئے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی دشمن قوموں سے کس طریقے سے نپٹنا چاہیے، بہترین اصول اللہ نے بیان فرمایا۔ پتہ ہی نہیں کسی کو، کسی مذہب میں کسی دین کے اندر یہ مسائل نہیں ملیں گے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اگر آپ جب کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں، عہد و پیمان ہو جاتا ہے دشمنوں کے ساتھ، تو عہد کا پاس و لحاظ رکھیے۔ جب وہ لوگ عہد توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنائی۔ پھر یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوا ہے اور ان سے آپ کو ڈر ہے کہ وہ خیانت کریں گے، اپنا معاہدہ توڑ دیں گے، تو اس کے بدلے میں جیسے وہ کرتے ہیں ویسے آپ نہ کریں۔ جیسے کچھ لوگوں نے ایک شعر، بہت سارے اشعار بولتے ہیں کہ تم وفا کرو گے تو وفا کریں گے، جفا کرو گے تو جفا کریں گے، ہم بھی تم جیسے انسان ہیں، تم جو کرو گے ہم وہ کریں گے۔ یہ اصول آپ کو کس نے دیا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی تم جیسے انسان ہیں، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے؟ نہیں، انسان میں بہت فرق ہے۔ ہم ایمان والے انسان ہیں تو ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کرو گے۔ ہاں تھوڑا بہت اس کے اندر فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی قوم کی طرف سے تمہیں خیانت کا، عہد توڑنے کا ڈر ہو تو آپ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، صلح جو ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کا اعلان برابر سرابر کر دیں۔ یعنی ان کو یہ میسیج دے دیں، ان کو یہ بات پہنچا دیں کہ بھئی وہ جو معاہدہ ہوا تھا نا، تم لوگوں نے خیانت کی ہے، تم لوگوں نے غداری کی ہے، اس لیے آج کے بعد سے ہم اس معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے۔ صاف صاف بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان ظالموں کی طرح آپ بھی دھوکہ نہ دیجئے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا چوری چھپے تو تم بھی چوری چھپے عہد توڑ دو اور راتوں رات جا کر حملہ کر دو اور دشمن سمجھ کر ان کو تم قتل و غارت گیری کر دو۔ بالکل جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، دشمنوں کے ساتھ بھی جو اس طریقے سے خیانت کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان مت رکھنا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
ہم نے اس کے بارے میں بہت پہلے بھی اسی تفسیر کے دوران بتلایا تھا کہ یہ امت ہے، قوم نہیں ہے۔ امت کا مطلب یہی ہے کہ انصاف کی بات کی جائے، چاہے وہ اپنوں کے بارے میں ہو یا غیروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں ہو یا دشمنوں کے بارے میں، جو انصاف ہوگا انصاف کی بات کی جائے گی، چاہے وہ تمہارے اپنے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ گواہی دی جائے گی تو جو انصاف کی ہوگی اس کی گواہی دی جائے گی، کیونکہ تم امت ہو، قوم نہیں ہو۔ اب اس کے اندر مسائل یہ ہیں کہ اگر کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہوا تھا اور اس کی میعاد طے تھی 5 سال 10 سال، جیسے صلح حدیبیہ میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، تو اب 10 سال ہو جائیں تو اس کے بعد معاہدہ ختم، جو وقت تھا وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وقت ختم ہوگا اس سے پہلے ان لوگوں پر حملہ کرنے کی، تیاری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے، تو جنگ کی جو تیاریاں ہوں گی وہ تیاریاں بھی آپ کو نہیں کرنا ہوگا۔ ہاں، معاہدہ پوری طریقے سے ختم ہو جانے دیں، اس کے بعد اگر آپ لڑنا چاہیں تو پھر اب نئے سے تیاری کر کے جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک علاقے والوں کے ساتھ ایسے ہی صلح ہوئی تھی جنگ نہ کرنے کی۔ اب اس صلح کا جو وقت تھا ختم ہونے کے قریب تھا، تو اس سے 2-4 دن پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کرایا اور اس علاقے کی طرف جہاں معاہدہ تھا وہاں قریب بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اعلان بھی کر دیا کہ 2-4 دن کے بعد ہمارا وہ وقت ختم ہو رہا ہے، ان کے حدود میں، ان کے سرحد میں جا کر قیام کر لیں، جیسے ہی وقت ختم ہوگا حملہ کر دیں گے، کیونکہ وقت ہو جائے گا، اب کوئی عہد شکنی نہیں ہے۔ تو تیاریاں ہونے لگی، صحابہ بھی تھے، تابعین تھے اس کے اندر۔ تیاریوں کے ساتھ جب لشکر نکلنے لگا تو ایک معمر ضعیف بوڑھے آدمی کو دیکھا گیا، گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑے جوش میں یہ نعرہ لگا رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدرا وفاء لا غدرا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا نعرہ لگاتے ہیں۔ بلایا گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ سب سے بڑا ہے، وفا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وفاداری کا معاملہ کرو، لا غدرا، غداری اور دھوکے کا کام نہ کرو۔ تو یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا اور پوچھا گیا آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی رہتے ہوئے ہم تیاری کریں گے اور ان کی سرحد میں جا کر ہم تیار بیٹھے رہیں گے، اور وقت ختم ہوتے ہی حملہ کر دیں گے، تو یہ تیاری کرنا بھی غداری میں شامل ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان کینسل کرایا۔ یہ ہے انصاف، شریعت کا عدل یہ ہے۔ اور بولنے والے کو دیکھا گیا کہ یہ کون ہے، تو ایک بہت ہی بڑی شخصیت حضرت صحابی تھے، حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی اس بات کا ادب اور احترام کیا گیا اور تیاری کو کینسل کر دیا گیا، اور جب وقت پورا ہوا تو اس کے بعد پھر سے تیاری کا حکم دیا گیا اور جو کام تھا وہ آگے کیا۔ تو اس طریقے کے عدل و انصاف والے واقعات حضرات صحابہ کی زندگی میں بے شمار ہیں۔ تو دشمنوں کے ساتھ بھی یہاں تک رعایت رکھنا یہ ہماری شریعت کے اندر داخل ہے۔ آج لوگوں نے خواہ مخواہ سے اسلام کو، شریعت کو، قرآن کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رکھا ہے کہ اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں، اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ خواہ مخواہ قتل کرو، مار ڈالو، تیاریاں کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ عہد کا پاس و لحاظ، اگر وہ عہد توڑتے ہیں تو تم اگر توڑنا چاہو تو اعلان کرو، اپنی طرف سے عہد مت توڑو، اور اگر انہوں نے توڑا ہے تو عہد کے توڑنے کا اعلان پہلے تم کرو اور ان کو خبر بھیجو اور سب کو بتا دو کہ اب وہ معاہدہ نہیں رہا ہمارے تمہارے درمیان، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، لیکن اعلان کرنے سے پہلے چوری چھپے پلاننگ کر کے دشمنوں کے ساتھ بھی اگر اس طریقے سے کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو کوئی تم سے بھی محبت نہیں ہے، کہ جو خیانت کرے گا چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ آگے نکل گئے، بچ گئے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی بدر میں جو لوگ بچ کر نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا جو کافر یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ آگے نکل گئے، جانیں ان کی بچ گئیں۔ تم لوگ اب اگر بچ گئے ہو آئندہ نہیں بچو گے۔ اگر دنیا میں تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آیا تو آخرت میں تو نہیں بچ پاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم آسمانوں میں زمینوں میں جہاں بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، تم جہاں جاؤ گے وہاں اپنے اللہ کی سلطنت اور قدرت کو پاؤ گے، تم ہرگز بچ نہیں سکتے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ اگر پکڑنا چاہیں، اس مرتبہ اگر نہیں پکڑا تو مت سمجھنا کہ ہم بچ گئے، آئندہ پکڑ لیں گے۔ اگر بدر میں نہ ہوا تو احد میں تمہارا نمبر آ جائے گا، احد میں نہیں ہوا تو پھر آگے چل کر فتح مکہ میں نمبر آ جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے یہ کبھی مت سمجھنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ اپنے ان دشمنوں کے لیے جتنی تمہاری طاقت ہو سکے اپنی قوت کو جمع کر کے رکھو، اور پالتو گھوڑوں کو جمع کر کے رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس قوت کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو ہیبت میں ڈال رکھو۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی تم ہیبت میں ڈال رکھو۔ لا تعلمونہم، جن دشمنوں کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی تم مال خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اس کو پورا تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرہ برابر ظلم یعنی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک جامع ترین آیت ہے اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تمہاری جتنی استطاعت ہے، تمہاری جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک، من قوہ، اپنی قوت کو جمع کر کے تم تیار رہو۔ اب اس کے اندر اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جہاں تک تمہاری طاقت ہو سکے ہتھیار جمع کرو، ویپنز جمع کرو، لڑنے کے آلات حروب اس کو تم اکٹھا کر کے رکھو، یہ لفظ نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کا بہترین انداز قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کیا ہدایت ہے اس کے اندر، اعدو، کہ تم تیاری کرو، لہم، اپنے دشمنوں کے لیے، مستطعتم، کتنی تیاری کرو، جتنی تم سے ہو سکے، جہاں تک تم تیاری کر سکتے ہو وہاں تک کرو۔ کس چیز کی؟ من قوہ، قوت کی تیاری کرو۔ اب یہ قوت کیا چیز ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس علاقے میں، جس زمانے میں، جس ٹائپ کی قوت کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ٹائپ کی قوت کو تم جمع کر کے رکھو۔ اب حضرات صحابہ کا دور تھا تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا قوت کو تم جمع کر کے رکھو، تو ہتھیار، گھوڑے، تیر، کمان، نیزہ، بھالا، ڈھال، زرہ، خود، یہ مختلف جنگ کے سامان ہیں جو وہاں استعمال میں آتے تھے۔ تو حضرات صحابہ نے اس کی تیاری کی، اور جیسے جیسے علاقے بدلتے گئے اور زمانہ بدلتا گیا، اور اب وہ چیزیں پیچھے ہو گئیں، اور اس زمانے کے اور اس سے پہلے کے جو حالات تھے کہ پستول اور ہتھیارات، بم، راکٹس، لانچرز، اس طریقے کی جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اور اس کے بعد
آج کے زمانے کے اندر اگر آپ آئیں تو ٹیکنالوجی کے حساب سے کہ آج کی جو دنیا چل رہی ہے انگلیوں کے اشارے پر چل رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا تم اپنی قوت کو جمع کر کے رکھو، تو قوت میں ہر طرح کی چیزیں آئیں گی، لیکن جس علاقے میں جس جگہ پر جو زیادہ ضرورت پڑے، لیکن دو طرح کی قوتیں ہر علاقے میں ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر زمانے میں دو طرح کی قوتیں ہمیشہ کام آئی ہیں۔ ایک اپنی باڈی، جسمانی اعتبار سے اپنی قوت، اپنی جسم کی طاقت اور صحت کی حفظان صحت کی حفاظت کرنا اور باڈی کو ایکٹیو رکھنا اور آدمی کو اپنے جسم کے ذریعے سے مضبوط ظاہر کرنا، یہ ہر علاقے میں اور ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اور دوسری چیز علم، فن حروب، کہ آدمی کسی فن کا ماہر ہو، علم جاننے والا ہو، کہ آج کل کے زمانے میں کون سی چیز زیادہ چلتی ہے، اس کے مطابق آدمی زبان حاصل کرے، علم حاصل کرے، نئی نئی ایجادات کے بارے میں تحقیقات کرے، اور ان چیزوں کی طاقت اپنے پاس رکھے آدمی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم ایمان والے اور خاص کر ہمارے نوجوان ان چیزوں سے بہت محروم ہوتے چلے گئے۔ جسمانی قوت یہ تو آدمی کی صحت کے لیے بھی بہت بڑی مفید چیز ہے، کہ آج کل کی جو نت نئی بیماریاں ہیں، خاص کر شوگر، بی پی وغیرہ، تھائرائیڈ اور مختلف جو بیماریاں آج لاحق ہو رہی ہیں، ان تمام بیماریوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی ایکسرسائز کرے، آدمی ایکٹیو رہے، اپنے جسم کا پسینہ نکالے اور محنت کرے۔ اور خاص کر بچے اور نوجوانوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ بھاگ دوڑ، کھیل کود، محنت، مشقت اور ان کے جسموں سے پسینے کا نکلنا، تاکہ ان کے جسم چست رہیں، پھرتیلے رہیں، اس کی ازحد ضروری ہے۔ لیکن آج کل ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، نوجوان بیمار ہوتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، تو ڈاکٹر نے کسی نے پوچھا کہ تم ورزش نہیں کرتے، کھیلتے نہیں ہو، اسپورٹس میں حصہ نہیں لیتے، تمہیں کھیلنا چاہیے۔ تو بچے نے کہا بہت کھیلتا ہوں۔ اتنا کھیلتے ہو پھر بھی ایسے مریض، ایسے کمزور کیوں ہو؟ اور پوچھا کتنے گھنٹے کھیلتے ہو؟ کہا جب تک بیٹری ختم نہیں ہوتی تب تک کھیلتا ہوں۔ موبائل کے اندر بیٹری جب تک ختم نہ ہو تب تک اسپورٹس میں ہی مرتا ہوں میں۔ تو یہ کھیل تھوڑی ہے کہ آج کل لوگوں نے کرکٹ بھی، فٹ بال بھی، ابھی پہلے مزے کے لیے اسپورٹس آتے تھے، اب تو رمی، لوڈو اور طرح طرح کے جوے کے اڈے اپنے موبائلز میں ایجاد کر دیے گئے۔ اب لوگ رشوت میں، سود میں، حرام کمائیوں میں، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ، کھیل کے ساتھ ساتھ اور حرام کمائیوں میں، یہ قوت نہیں ہے، یہ بربادی ہے اپنی قوت کی۔ کھیلنا وہ جس کے اندر کچھ ایکٹیویٹی ہو، آدمی بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، پسینہ نکل رہا ہو اور اعضاء اس کے فری ہو رہے ہوں اور پھرتیلا پن آ رہا ہو، ایسے اسپورٹس میں لگنا چاہیے۔ بعض دینداروں کو اس کا دھوکہ لگا کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہم کو تو بس نماز، ذکر، تلاوت، فجر کی نماز پڑھے، مراقبے میں بیٹھ گئے اور ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اشراق کی نماز پڑھتے رہے۔ ایسے نوجوانوں کے لیے یاد رکھیے، ایسے نوجوان جو اس زمانے کے اندر ہیں، ان کے لیے اشراق کے مقابلے میں کھیلنا افضل ہے۔ تمہارے لیے اشراق پڑھنے سے افضل ہے کہ تم کھیلو، کیونکہ تمہارے سامنے حالات بہت ہیں اور اپنے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کی تمہیں ضرورت ہے۔ اگر تم اس جوانی میں اشراق، تہجد اچھی چیز ہے، دوسرے اپنے ورزشوں کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے ایکسرسائز کے ساتھ اگر آپ عبادت کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن وہ سب چھوڑ کر تم یہاں لگے ہوئے ہو، اب تو تم نوافل پڑھو گے، سنتیں پڑھو گے، بہت زیادہ بزرگ بن جاؤ گے، لیکن جب تمہیں آگے کی زندگی ملے گی تو اس وقت میں تم سجدہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔
فرض بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ عبادت کی توفیق تو دیے ہیں لیکن اپنے دربار میں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی. سجدہ اللہ کے زمین پر اپنی ماتھے کو لگڑنا، پیشانی کو رکھنا، اس میں جو مزہ ہے کرسیوں پر بیٹھ کر صرف اشارہ کرنے میں وہ لطف کہاں. لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، سمجھ رہے عبادت کر رہے ہیں. عبادت نہیں ہے. اگر تم ایسی تیاری نہیں کرو گے تو آخر وقت میں تم عبادت بس دیکھتے رہ جاؤ گے، عبادت کا ناٹک کرتے رہ جاؤ گے. تمہیں دھوکہ لگے گا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری عبادت نہیں ہوگی. وہ بھی کیا عبادت ہے؟ تو آدمی اپنے اعضاء کو ایسا فٹ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. ویسے تو ہر ایک کے اندر خوبی تو ہے ہی، لیکن قوی ہونا، طاقتور ہونا، یہ اللہ کو بھی پسند آتا ہے. ایسا نہیں کہ ایسا بزرگ بن جائے کہ 5-10 آدمی اس کی ہیلپ میں لگے ہوئے ہیں. تم تو امت پر وبال بن گئے ہو یار. تم تو لوگوں کا جینا حرام کر رکھے ہو. اٹھے تو ایک آدمی خدمت کے لیے چاہیے، بیٹھے تو ایک آدمی خدمت کے لیے چاہیے، سوئے تو ایک آدمی خدمت کے لیے چاہیے. 8-10 آدمیوں کو تم نے اپنے پیچھے بزی کر کے رکھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تم 8-10 کی خدمت کرو. تم اکیلے آدمی 8-10 لوگوں کے کام آؤ، کہ کبھی اس کے کام آ رہے، کبھی اس کے کام آ رہے، کبھی اس کے کام آ رہے. ایسی کیا بزرگی تمہیں چھا گئی کہ اٹھے تو جوتے لانے کے لیے ایک چاہیے، بیٹھے تو وضو کرانے کے لیے پانی لانے والا ایک چاہیے. اتنی سستی، اتنی کائلی. ہاں وہ الگ بات ہے، عمر ہو گئی ہے، 70-80 سال ہو گئے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمزوری آ گئی ہے، وہ الگ مسئلہ. اور اگر کوئی اپنی طرف سے خدمت کرنا چاہتا وہ کر لے، لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ تم خدمت کراؤ؟ اپنے کام خود کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کام بانٹتے تو مشکل ترین کام جو ہوتا وہ حضور فرماتے یہ میں کروں گا. سید القوم خادمہم، قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. اور ایسی خدمت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں چن کر لانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے تھے. جو ادھر ادھر جانا، کانٹوں میں جانا، لکڑیوں کو لینا اور اس کا گٹھڑا بنانا اور اسے اٹھا کر لے آنا، محنت کا کام، اور آپ خود کرتے تھے. صحابہ خدمت کرنے والے برکت حاصل کرنے کے لیے، کچھ فیض حاصل ہو، اس کے لیے لوگ اپنی طرف سے خدمت کریں تو کریں، لیکن یہ آدمی مخدوم نہ بنے اور یہ نہ چاہے کہ میں جب آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرے لیے چپل لانے والے تیار رہیں، میری خدمت کے لیے لوگ راستے میں انتظار کریں. یہ خواہش رکھنے والا بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے. بلکہ آدمی ایسا ایکٹیو ہو کہ اپنا ہر کام خود کر سکتا ہو. تو قوت میں یہ چیز داخل ہے کہ آج کل میدانوں کے اندر، سپورٹس کے اندر، ورزش کے اندر، چاہے وہ جم ہو یا کراٹے ہو یا کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو یا آپ ہاکی ہو، ٹینس ہو، جو بھی ہو، ایسے سپورٹس کھیلے جائیں اور اپنے بچوں کو اس کے اندر مشغول رکھا جائے. میری تو یہ دلی تمنا اور خواہش ہے کہ یہاں فجر کی نماز پڑھائیں، امامت کریں، اس کے بعد اپنے نوجوانوں کی ٹیموں کو لے کر میدان میں جاؤں اور ان کو میں کرکٹ کھلاؤں اور ان کے ساتھ میں خود کھیلوں. بعض لوگوں نے شروع میں جب میں کھیلنے گیا، مولانا تمہیں بھی کیا گناہ حرام ہے یار، تمہیں بھی کھیلتے ہیں؟ کیا پاگل پن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھاگنے کا کھیل آپ نے کھیلا ہے، سپورٹس میں آپ نے حصہ لیا اور صحابہ کو ابھارا. مسجد نبوی کے صحن میں آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، اور جو اس کے اندر حصہ لیتے، کشتیاں کرتے، بھاگ دوڑ کرتے، تیر اندازی کرتے، نشانے لگاتے، تو آپ ان کو شاباشیاں دیتے، واہ واہ کہتے اور ان کی ہمت افزائی کرتے. تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو میدان ہمارے نوجوان کھیلتے بھی ہیں تو اسے جوے کا اڈا بنا دیتے ہیں. کرکٹ کا میدان لوگوں نے بنایا، اب یہاں پھرتیلا پن، صحت، ورزش کے لیے نہیں، حرام کمانے کے لیے.
یہ بھی IPL کے طریقے پر لوگوں نے ٹیمیں بنانا اور اس کے اندر وہ انعامی رقم جو رکھی جاتی ہے نا، یہ انعامی رقم، انعام وہ ہوتا ہے جو کسی سے کچھ لیے بغیر دیا جائے۔ جو ٹیم آئے گی ایک ایک ٹیم سے 5,000 5,000 10,000 2,000 لیں گے اور آخر میں جیتنے والی ٹیم کو 10,000 20,000 25,000 دے دیے، تو یہ ان سب کا لیا ہوا جوے کا مال آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسے اسپورٹس میں حصہ نہ لیں جہاں آپ کو حرام کا شائبہ ہو اور حرام میں آپ کو ساتھ دینا پڑتا ہو۔ ہم شروع میں جب یہاں لوگ کھیلتے تھے گئے تھے اس ارادے سے تاکہ لوگ کچھ مسائل ہم سے معلوم کر کے اس کو صحیح کریں گے، لیکن جب ہم نے دیکھا یہاں سدھرنے کا نام نہیں، لوگ تو بغیر سدھرے کے حرام کاری میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم نے وہاں قدم رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ حرام کا گیم ہے جو یہاں کرکٹ کھلایا جاتا ہے، وہ انعام نہیں ہے۔ انعام میں کسی ٹیم سے نہیں لیا جاتا، کھیلنے والوں کا اپنا مال نہیں لگتا کہ ایک ایک پلیئر 100 200 روپے ڈال کے دے رہا ہے، اگر جیتیں گے 1,000 2,000 آپ کو مل جائیں گے۔ اسی کا نام تو جوا ہے کہ لگے تو لکھی نے تو مکھی، یا تو جیتیں گے تو مل جائے گا، نہیں جیتیں گے تو چلا جائے گا، تو یہ جوا کہلاتا ہے۔ ایسے جوے کے گیموں میں شرکت نہ کریں، ہاں صرف ورزش کے لیے کھیلیں، اپنی باڈی بنانے کے لیے، صحت بنانے کے لیے کھیلنا ہے تو کھیلیں، یہ بہت اچھا، بلکہ اس زمانے میں فرض ہے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ایسے اسپورٹس کے میدانوں میں شامل کرنا، ان کی حفظان صحت اور تندرستی کو بچانے کے لیے از حد ضروری۔ بعض نوجوان پوچھتے ہیں کیا جم کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن اپنی باڈی کی نمائش جیسے وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں، ننگے ہو کر اپنے جسم کے اعضاء رئیسہ سطر ڈھانکے بغیر جو کرتے ہیں، اس طریقے سے نہ کریں۔ اور ورزش کرنے کے بعد باڈی بنانے کا مقصد حرام مقصد نہ ہو کہ لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی کی طرف متاثر ہونے کی کوشش کرنا، ان چیزوں کے لیے نہیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، وقت ضرورت ضعیفوں، کمزوروں، مسکینوں، محتاجوں، کہیں کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم ایک کی ہیلپ کرنے والے بنیں گے۔ اس اچھے ارادے کے ساتھ آپ اپنی باڈی بنائیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر مقصد غلط ہوگا، نیت غلط ہوگی، تو پھر آپ کا یہ باڈی بنانا بھی حرام ہوگا کہ آپ حرام مقصد سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہر زمانے میں کام آنے والی قوت جسمانی قوت، دوسری قوت اپنے ٹیلنٹس، اپنی صلاحیتیں، دماغ، علم، زبان، کہ یہ جو جس علاقے میں جس دور کے اندر جو علم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ یہودیوں کی زبان حاصل کریں، ان کا علم سیکھیں۔ تو آج کل کے زمانے میں جو علوم چلتے ہیں، خاص کر کمپیوٹرز، کہ اس کے اندر ہمارے نوجوان مہارت حاصل کریں اور اپنی علمی استعداد کو بڑھائیں، ایک بہترین قوت ہے ٹیکنالوجی کی اس زمانے کے اندر کہ نت نئی فیوچرز میں آنے والے جو حالات ہیں، جو ان کے لیے تیاریاں آپ کر سکتے ہیں، جو آپ اس کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں آگے جائیں اور ان چیزوں کی قوت اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہتھیارات جمع کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ قوت جمع کرنے کے بارے میں فرمایا۔ تو قوت جسمانی اور قوت علمی، یہ دو چیزیں بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے۔ تو اپنے نوجوانوں کو اس زمانے میں ایک تو میدان اور دوسرے علم کے میدان، اپنے کالجوں میں، اسکولوں میں، اسی لیے اپنی بچیاں ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ رہی تھیں، دشمنوں نے بڑی سازش کے ساتھ حجاب کے نام پر ان کو الجھا کر تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں اس کا کوئی دوسرا راستہ نکالنا چاہیے، اپنی لڑکیوں کو بھی، اپنے لڑکوں کو بھی، کیونکہ فیوچرز میں ان کے لیے بہت آگے حالات آنے والے ہیں، تو ان کے لیے اس علمی میدان سے کاٹنا نہیں چاہیے۔ جو آگے بڑھ سکتا ہے اسے چاہیے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرے، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک علم کے میدان میں آپ آگے جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ضرورت، ہم نے اللہ کافی ہے۔ ارے اسی اللہ نے کہا ہے یہ طاقت رکھ لو اپنے پاس، نہیں اللہ تو بس ہے ہمارے لیے،
تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ تمہیں جو حکم دیا گیا اس حکم کو تم پورا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے آپ کی درستگی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد